بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج گفتگو کریں گے جس موضوع پہ میرے خیال میں یہ میرے دل کے بڑے نزدیک ہے موضوع، اور وہ ہے خاندانی نظام۔ خاندانی نظام کے اوپر کبھی بھی ہمارے ہاں ڈسپیوٹ نہیں ہوا تھا، نہ اس کے اوپر میں نے کبھی کو بہت بحثیں دیکھی تھیں، لیکن ایک ہمارے بہت ہی اساتذہ میں سے شخصیت ہیں طارق جمیل صاحب نے اس کے اوپر ایک خطبہ دیا، ایک بیان دیا کہ خاندانی نظام کے اندر جو ہے وہ بہو کا ساتھ رہنا جو ہے وہ کوئی فرض نہیں ہے، تو الگ الگ کرنا چاہیے۔ ایک پھر بڑی تفصیل کی، جس طرح وہ حوروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں اسی طرح انہوں نے اس کی بھی تفصیل پیش کی کہ الگ چولہا کریں ورنہ الگ لے کر دیں، الگ کر دیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی دوڑ لگ گئی، اور میں یہ بات بالکل کیا کہنا چاہیے، تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے پچھلے کئی سالوں میں اور اب بھی کرنٹ بھی بہت سے خاندان اس معاملے میں بکھرتے بھی دیکھے ہیں، ٹوٹتے بھی دیکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ریلیجن کا جو کارڈ ہے، یہ میں بات انورٹڈ کاما میں کہہ رہا ہوں، ریلیجن کا کارڈ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ میں جن لوگوں کو بہت زیادہ ریلیجسلی اپنے سے بہت بہتر سمجھتا ہوں، حجاب کرنے والی خواتین، نقاب لینے والی خواتین، ان کا بھی یہ موضوع جو ہے وہ بن گیا کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ اب غور کیجیے گا کہ یہ میں ہمیشہ آج آتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ ایک ہی بات طارق جمیل صاحب کی اتنی وائرل کیوں ہوئی ہے معاشرے کے اندر۔ طارق جمیل صاحب اس وقت سے ممبر پہ بیٹھے ہیں، طارق جمیل نہیں ڈسکس کرنا، ہم نے ڈسکس کرنا ہے خاندانی نظام۔ جس زمانے سے وہ فرنٹ لوڈ کیسٹیں جو ہوتی تھی نا، آپ لوگوں کو تو یہ اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کیسٹیں پینسل کے ساتھ ٹائٹ کر کے ان کی ٹیپ کو تو وہ فرنٹ ڈیسک پہ لگایا کرتے تھے۔ اس زمانے سے لیکچرز دے رہے ہیں، خطبات دے رہے ہیں، اور بڑے بڑے خوبصورت اور بڑے بڑے اعلیٰ اخلاقی قسم کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ظاہر ہے تبلیغ سے تعلق ہے، لیکن وائرل یہ بات ہوئی، ایسا جو ہے وہ لوگوں نے اس بات کا لیا، اس کی میرے خیال میں وجہ صرف یہ کہ یہ بات پاپولر ہے، اور وائرل ہونے کے لیے آپ کو پاپولر بات جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ صحیح بات کرنا شاید اتنا ضروری نہیں ہوتا، تو یہ آخر ظاہر ہے انسان 15-20 سال میں سیکھ ہی جاتا ہے کہ اچھی بات کرنے سے آپ اتنے مشہور نہیں ہو سکتے جتنے آپ وائرل ہونے کے لیے آپ کے وہ پاپولر بات، تو وہ جو پاپولر کراؤڈ تھا ہمارا 52% کا، اس نے وہ فوراً بات پک کی اور انہوں نے اس بات کے اوپر رد عمل بھی دیا۔ کیا اس کے اوپر ایک اور دوسری شخصیت جو ہیں وہ ان کا میں نام میرے ذہن سے نکل گیا، گورنمنٹ کالج میں ہم ان کو بلایا کرتے تھے بخاری آڈیٹوریم میں، آج کل وہ واشنگٹن ڈی سی یونیورسٹی میں اسلامک چیئر کے اوپر ہیں، مجھے نام یاد آئے کہ میں پروگرام میں آپ کو اس کا نام بھی بتا دوں گا۔ وہ بھی آیا کرتے تھے اور وہ سختی سے یہ کہا کرتے تھے کیونکہ اس وقت ایوولوشن بہت ہو رہی تھی کراچی میں فلیٹس کی، تو وہ کہتے تھے کہ فلیٹس نہیں بنانے چاہیے۔ ہم کہتے تھے کہ نہیں، یہ ڈیولپمنٹ ہے، ہائی رائز بلڈنگز بنے گی تو زیادہ خاندان آئیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ 2 وجوہات سے آپ لوگ بہت بڑا دھچکا کھائیں گے۔ ایک بات تو یہ کہ جو اوپر کی منزلوں پہ رہتے ہیں نا لوگ، ان کا زمینی رابطہ کوئی نہیں ہے، وہ اوپر سے چھنا پھیریں گے اور سامان اوپر اٹھا لیں گے، ان کا زمین سے گلی سے تعلق نہیں ہوگا، آپ کی گلیاں تباہ ہو جائیں گی، ویران ہو جائیں گی۔ اور کراچی میں آج ہم یہ دیکھتے ہیں لوگوں کا اوپر رہنے والوں کا نیچے کی گلی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ 2 بیڈ روم اور 3 بیڈ روم فلیٹ کے اندر آپ خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ہم کہتے تھے ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ ڈیکیڈنٹ ہیں، یہ کس طرح کی بات ہے۔ میں حسین نصر صاحب کی بات کر رہا ہوں، یہ بنیادی طور پہ پرشین اوریجن کے تھے لیکن پاکستان میں رہے، اور آج کل یہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے، یہ واشنگٹن کے اندر ہیں۔ ہم نے ان کی باتیں نہیں مانی، لیکن یہ دونوں طرف کی باتیں جو ہیں یہ آج سامنے رکھیں گے اپنے مہمانوں کے۔ ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ رہنما جماعت اسلامیہ ہیں، انہوں نے ہمیں فون پہ جوائن کیا ہے۔ ہمارے ساتھ انتہائی محترم حسن باقر بھائی ہیں۔ السلام علیکم باقر بھائی، خیریت سے ہیں باقر بھائی آپ؟ الحمدللہ۔ انتہائی محترم جناب عبداللہ ثاقب بھائی ہیں، ثاقب بھائی خیریت سے؟ جی اور انتہائی محترم گلسانہ منشا جو کہ سماجی کارکن بھی ہے، ایک اینالسٹ بھی ہیں اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور اپنی رائے جو ہے وہ ظاہر اس لیے رکھتی ہیں کیونکہ نظام تعلیم سے ان کا اچھا تعلق ہے، اس لیے ان کی بات کا بھی ظاہر وزن ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر سمیہ سے بات شروع کرتے ہیں۔ سمیہ آپ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں سفر میں ہوں ورنہ میں آپ کے پاس آج حاضر ہوتی. سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے. سب سے پہلے تو سمیہ آپا میں موضوع سے ہٹ کے آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ سینیٹر صاحب نے جو کام کر کے دکھا دیا ہے وہ کمال کام ہے اور ہماری دعائیں بھی ساتھ ہیں. میرا ان سے رابطہ بھی رہتا ہے لیکن بہت عرصہ ان کے ساتھ رابطہ نہیں رہ سکا. ان کا تو فون ہی اب جو ہے وہ جیم ہو گیا ہے اور انہوں نے وہ سمندر میں پھینک دیا کہ اب یہ یوزلیس ہے. غیرت مند ماں کا غیرت مند بچہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت، زندگی اور حفاظت سے رکھے، آمین. سمیہ آپا الحمدللہ سبھی جماعت اسلامی سبھی لگی ہوئی ہے اور ہم بہت بڑے بڑے مارچز کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو آپ سب لوگوں کو دعوت ہے کہ آپ ضرور اپنی فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ضرور لاؤ. انشاءاللہ. سمیہ آپا آپ نے اپنا تھیسس جو ہے یہ بھی کیا تھا فیملی سٹرکچر کے اوپر. یہ بتائیے کہ فیملی سٹرکچر کے اندر سٹرکچر کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ فیملی سٹرکچر ہے اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ مراد دیکھیں جو اسلام کا خاندانی نظام ہے اس میں صرف نیوکلیئر فیملی نہیں ہوتی جو آج کل اس کا شوشہ چلا ہوا ہے کہ ہر طرح کا خاندان، 2 مرد بھی خاندان بنا سکتے، 2 عورتیں بھی بنا سکتی ہیں. اور اسلام کا جو خاندانی نظام ہے وہ ایک شادی کے مقدس معاہدے کے تحت ایک مرد اور ایک عورت بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود اس خاندان کے ادارے رحیلہ آپا ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. آپ نے کہا یہ خاندانی نظام ایک مرد اور عورت کے مقدس رشتے سے شروع ہوتا ہے. جی اگر اس کے لیے لفظ مقدس استعمال کیا جائے گا تو پھر طلاق کی جگہ کہاں بچے گی؟ دیکھیں وہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابغض الحلال ہے کہ سب سے زیادہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ. اسی لیے شادی کو بہت مقدس فریضہ یعنی کہا گیا ہے. اس کے تحت ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، خالہ ماموں، جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے وہ سب اس خاندان کی بنیاد ہیں. میرا چونکہ تھیسس ہے اس کے اوپر میں نے ڈفرینٹ خاندانوں کی تشریحات اور وہ سارا چیزیں اس کے اندر شامل کیے. لیکن جو اسلام کا خاندانی نظام ہے وہ بہت زیادہ واسٹ اس کی تعریف ہے کہ اس میں آپ کے ملازم بھی آ جاتے ہیں، آپ کے پیٹ جانور بھی آ جاتے ہیں، آپ کے ہمسائے بھی آ جاتے ہیں، وہ سب آپ کے اس فیملی کا حصہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بتائیے کہ اس سارے خاندانی نظام کا نیوکلیس کیا ہوگا؟ دیکھیں نیوکلیس جو ہے نا وہ ایک مرد اور ایک عورت، ماں اور باپ، وہ لوگ اس خاندان کے نظام کی بنیاد ہیں. جو میاں اور بیوی ہیں یہ رشتے اصلی ہے. میں جو بھی آپ کو کہہ رہی تھی کہ پہلا خاندان اللہ رب العالمین نے خود بنایا، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے اس میں. اس لیے یہ بڑا ڈیوائنلی اسٹیبلش انسٹیٹیوشن ہے اور اس کو جتنا زیادہ اس کے تقدس کو برقرار رکھا جائے گا. اور میں ابھی آپ کی شروع میں بات سن رہی تھی تو دیکھیں اسلام جو ہے نا اعتدال کا دین ہے اور دین فطرت ہے. اس میں عورت کی اور مرد کی پرائیویسی کا اور تخلیے کا بھی خیال رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کے سلوک کا بھی بتایا گیا ہے. یہ بھی نہیں کہ جی میاں اور بیوی بس ایک نیوکلیس اس کو چاہیے تو بس جی وہ صرف اپنی بیوی کا خیال رکھے گا، ماں اور باپ اور سارے جو اس کے بہن بھائی اور رشتہ دار ان کو چھوڑ دے گا. اور یا جی بیوی کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے کہ جی وہ ساس کی خدمت کرے اور سسر کی خدمت کرے. یہ ایکسٹریمز ہیں. اسلام اعتدال کا دین ہے. آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے فرد کی انفرادیت اور اس کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس کے اس احسان کے سلوک کے ساتھ اس خاندان کے نظام کو بھی برقرار رکھنا ہے. بڑی اچھی بات ہوئی. رحیلہ آپا میں دوبارہ سمیہ آپا میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. جو سمیہ آپا کی بات آپ سن رہے تھے، آپ نے کہا کہ بہو کا جو ہے وہ کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کی جو ہے وہ خدمت کرے. تو بہو جو ہے وہ بیٹی کے طور پہ نہیں آتی ہے آپ کے ہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے میں کہوں گا جہاں پہ انہوں نے کہا نا کہ یہ دین اعتدال ہے، وہاں یہ دین عدل بھی ہے. عدل هو اقرب للتقوی، کہ اللہ نے کہا کہ عدل و انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. اور اس کے لیے میں بلا تمہید ایک مثال دیتا ہوں. جب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بیاہا، وہ جس گھر میں جا رہی تھی وہاں ساس بھی موجود تھی.
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، لیکن وہاں پر اب یہ ہے کہ وہ جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنت کے طور پہ اپنی بیٹی کو مشورہ دیا ہوگا کہ فاطمہ بنت اسد کا آپ پہ ذمہ داری نہیں ہے، آپ پہ ذمہ داری صرف حسن حسین کی اور علی کی ہے؟ نہیں، بلکہ وہاں پر اگر دیکھا جائے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہی میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ نے جب بیٹی کو بیاہا اور وہاں پر ساس بھی موجود ہیں اور آپ نے بیٹی اور وہ جو بظاہر رشتے میں چچی بھی لگتی تھی اور آپ بیٹی کی ساس بن رہی تھی، آپ نے بٹھا کر وہاں پر ان کے فرائض کو تقسیم کیا۔ آپ نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کہا کہ جو گھر کی ساری ذمہ داریاں ہیں وہ آپ نے دیکھنی ہیں، جیسے آپ نے شروع میں طارق جمیل صاحب کے قول کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب دیکھیے ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہا، لیکن گھر کا کام کرنا سنت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بھی ہے، یعنی وہ بی بی جو خود جنت کی مالکن ہے، انہوں نے بھی اپنے ہاتھ سے کام کیا۔ حالانکہ جب رسول خدا کی ہاتھوں پہ چھالے بھی پڑے پڑ گئے اور خدمت پہ گئے کہ مجھے آپ کوئی کنیز دیں، کوئی خادمہ دیں، تو اس کے بعد بھی انہوں نے تسبیح تعلیم فرمائی، اگرچہ تینوں تسبیحاں، ہاں جی بالکل، اور اس کے بعد اگرچہ خادمہ بھی دی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جب بیاہا انہوں نے کہا کہ گھر کے کام جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کریں گی، اور جو گھر کے باہر کے معاملات ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں آنا جانا، دیگر ان کی جو خوشی غمی میں شرکت ہے، وہ آپ نے کہا جناب فاطمہ بنت اسد دیکھیں گی۔ اب دیکھیے اسلام جب ہمیں کہتا ہے نا جوائنٹ فیملی سسٹم، اب اس میں ہم پہلے ایک یہ تعین کر لیں کون کون اس میں آتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں میاں بیوی اس کی اولاد، اور اسی طرح جو ماں باپ ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ ماں باپ بھی تو میاں بیوی ہے نا جی، اب یہ ہے کہ نہیں میاں بیوی کو جو ماں باپ جنہیں آپ ساس سسر کہیں گے، اچھا ٹھیک ہے، ساس سسر کا نام اسلام میں ہے کہیں؟ اب اس میں یقیناً اسلام جو ہے ساس سسر کو اگر اہمیت نہ دے، ساس سسر کا نام کسی حدیث میں ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ یعنی تمہاری جو مائیں ہیں وہ تین ہیں، ایک وہ ہے کہ جس نے تمہیں جنم دیا، اور دوسری وہ ہے کہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، یعنی جس نے تعلیم دی، جس کے ہاں تم گئے۔ جی بالکل، ہاں جی، اور یہ ہے کہ یعنی ایک وہ ہے کہ جو ہماری معلمہ ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر یعنی وہاں پر ساس کو باقاعدہ ایک ماں کا درجہ دیا گیا ہے، تو شاید اس کے پیچھے حکمت یہ بھی ہوگی، جیسے ہم اپنی ماں کی عزت و تکریم کرتے ہیں، خدمت و خاطر کرتے ہیں، اسی طرح جس نے اگر ہمیں ایک اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہے تو اس کو بھی اسی طرح ماں کے درجے پر۔ عبداللہ بھائی یہ بھی تو ممکن ہو سکتا ہے نا کہ ہم یہ کہیں یہ جو حدیث جو ہے، یا تو آپ اس کو ڈینائی کر دیں کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، تو میں آپ کی بات مان لوں گا، ظاہر ہے آپ کہیں کہ یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے کہ تمہارے تین ماں باپ ہیں، یا تو اگر آئیے اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیں تو بیٹی جو ہے، بیٹی ماں نے جو پیٹ سے پیدا کیا، کیا اس کا بھی یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے یا ان کی ضروریات پوری کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ شاہ جی بہت خوبصورت بات آپ نے کی، سوال بھی کیا۔ قرآن کریم نے حقوق العباد میں سب سے زیادہ جس چیپٹر کو ہمارے لیے واضح کیا نا کھول کھول کے، وہ ماں باپ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اگر آپ جائیں آیت نمبر 23 سے آن ورڈ، اللہ رب العزت نے ایک میں اگر بات ذرا تھوڑی کھلے، دو ہستیوں کے آداب اللہ نے قرآن کریم میں سکھائے ہیں، تعلیم دیے ہیں، ایک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے ماں باپ۔ کیا بات ہے، حسن اخلاق، ان کے ساتھ کیسے رہو، پیش کیسے آؤ، بات کیسے کرو، تمہارا جیسچر کیا ہو، تمہاری ایٹیٹیوڈ کیا ہو، یہ ساری چیزیں قرآن نے باؤنڈ کر دیا۔ کس کو باؤنڈ کیا؟ اولاد کو۔ اچھا، اولاد کو باؤنڈ کیا۔ اچھا، اب وہ جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں، قرآن نے انسان کے لیے دو رشتے بتائے، نسب و سہرا، ایک تمہارا نسب یعنی تمہارے ماں باپ، ایک تمہارا سسرال۔ اب ماں باپ اور سسرال یہ دو آپ کے پیرلل چیزیں ہیں ساتھ ساتھ، یعنی ایک ماں باپ کا گھر آپ نے چھوڑا، دوسرے ماں باپ اللہ نے آپ کو دے دیے، ٹھیک، ساس اور سسر کے روپ میں۔ ٹھیک، اب اگر تو آپ اپنے گھر میں اپنے والدین کی رسپیکٹ کرنا سیکھ چکے ہیں اور آپ کے گھر کا کلچر یہ تھا کہ جس میں آپ نے اپنے ماں باپ کو رسپیکٹ دی، تو پھر آگے جا کر ایڈجسٹ ہونے میں آپ کو پرابلم ہی کوئی نہیں ہوگی۔ ٹھیک، پھر آپ ان کو اپنے والدین کی جگہ پہ دیکھیں گے، انہیں آپ کے والدین کو ایک بیٹا مل گیا جی، اور آپ کے ساس سسر کو ایک بیٹی مل گئی۔ ٹھیک، اسلام یہ تصور دے رہا ہے۔ ٹھیک، اچھا، اب بیٹا جب ان کا بیٹا بنا ہے تو وہ ان کے کام کر رہا ہے، بیٹی جو ہے وہ اپنے ان ماں باپ کا کام کرتے ہوئے کیوں جھجک محسوس کرے گی؟ یعنی اس کو منافقت کا نظام کہیں گے ہم پھر؟ نہیں، خطبے کا نظام کہیں جی، منافقت تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ طارق صاحب نے خطبہ دیا نا اس پہ۔ نہیں دیکھیں نا، اگر میں ایز اے بیٹی یہ چاہوں، ایز اے بیٹی میں یہ چاہوں کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرے ماں باپ کا بیٹا بن کے دکھائے،
ان کے گھر کے ان کے باہر کے کام جو ہیں جہاں انہیں اس کی ضرورت پڑے یہ ایک ٹانگ پہ وہاں کھڑا ہو, تو پھر اس کے ماں باپ جو ہیں ان کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک, تو اس لیے یہ ماں باپ کا رشتہ ہے. اگر بیٹی ہے تو وہ بیٹی ہے. ہم بہو کا نام لے رہے ہیں, بہو کا نام میں نے کہیں بھی حدیث میں نہیں پڑھا, قرآن میں آیت ہے تو مجھے بتا دیجئے. میں نے ساس سسر کا نام نہیں پڑھا, لیکن ہم پتہ نہیں کیوں ساس سسر کا اور سسرال کا جب نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسلام. اسلام کے اندر جب لفظ ہی نہیں ہے, لفظ ماں باپ ہے, تو پھر یہ والا سینیریو بیچ میں ڈالنا جو ہے میری سمجھ سے اسلام نے تو یہ تصور دیا نا جو حدیث پاک میں آ گیا کہ بطور باپ دیکھیں گے, بطور ماں دیکھیں گے. گلسانہ, جب ایک خاتون گھر میں ہوتی ہے, بیٹی ہوتی ہے, تو میں نے کبھی یہ جھگڑا بیٹی کا ماں باپ سے نہیں دیکھا کہ یہ میرا حق تھا. میں نے نہیں دیکھا. اگر ہے تو آپ مجھے بتائیے. میں نے نہیں دیکھا کہ بیٹی یہ کہے کہ میرا باپ مجھے وقت نہیں دیتا. میں نے نہیں دیکھا کہ بیٹی یہ کہے کہ میرا بھائی مجھے وقت نہیں دیتا. میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کہتی ہے کہ میرے سے کام کرایا جاتا ہے. لیکن جو ہی اس کی شادی ہوتی ہے وہ کہتی ہے مجھے وقت نہیں ملا, وہ کہتی ہے میرے حقوق پامال ہو رہے ہیں. یہ سارا کام جو ہے یہ پہلے کیوں نہیں ہوتا, یہ بعد میں جب ہو رہا ہے. تو اس کی کوئی خاص ٹریننگ ہے یا کوئی خاص اسکول آف تھاٹ ہے اس کا؟ تھینک یو بلال. جیسے آپ نے میرے انٹروڈکشن میں کہا کہ میں چیزوں کو انالائز کرتی ہوں بہت زیادہ. ود ڈیو اپالوجیز ٹو آل دی افراد آف دی معاشرہ, کیونکہ میں سوسائٹی کے اوپر اپنی آبزرویشنز رکھتی ہوں. ہمارے معاشرے کے بیچ میں ہر فرد نے, چاہے وہ پیرنٹس ہیں وہ بہت معذرت اور عزت کے ساتھ, چاہے وہ بہویں ہیں, چاہے وہ بیٹیاں ہیں, اور چاہے وہ داماد ہیں, ہر کسی نے دین کو اتنا پکڑ لیا جتنا ان کی ذات کو سوٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے, جب مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ بیان آیا تو میں نے بھی کہ بھائی اس بات یہ بات کتنی سچی ہے, دلوں میں تو ہے نا ہمارے, کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. یہ بات گلسانہ نے کہہ دیا تو ہم اس کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے چلاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس پر مسکرا رہا ہوں, کس خوبصورتی کے ساتھ کہا ہے. بالکل. تو اب پیرنٹس سے اگر ہم بات سٹارٹ کریں, کیونکہ سٹارٹ خاندان ماں باپ سے ہوتا ہے. بالکل قرآن کی ہر بات سے میں ایگری کرتی ہوں بہت احترام کے ساتھ, کیونکہ ظاہری بات ہے میں خود ایک ماں ہوں. اب ماں کا جب ایک درجہ اور باپ کا ایک درجہ دے دیا گیا سوسائٹی کو کہ آپ کے اس سسٹم کے بیچ میں پیرنٹس کی یہ وہ ہیں, تو پیرنٹس نے بھی پیرنٹ کارڈ کھیلا. ٹھیک ہے. پھر جب بہو آتی ہیں اور مولانا صاحب کے بعد تو میں نے اپنی فیملی کے اندر دیکھا کہ ایک ہلا لالا مچ گئی. دس از نو مور مائی ڈیوٹی. بلال, میرا کہنا یہ ہے, آپ چھوڑ دیجئے, ہر چیز کو سائڈ پہ رکھ دیجئے. آپ کا براٹ اپ کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کے مدر ان لا بیمار ہیں تو کیا آپ ان کے پاس سے کنارہ کر کے گزر جائیں گی؟ تو کیا میں آپ کی تربیت کے اوپر بات کروں؟ آپ کی ماں نے کیا آپ کو یہ بتایا تھا کہ بیٹے کل جب میں بیمار ہوں, آج اگر میں اپنے بیٹے کو یہ کہتی ہوں کہ بیٹا اس نکاح کے بعد اب یو ہیو 2 mothers, تو سوال یہ ہے کہ کیا اس بیٹی کی ماں نے بھی اپنی بیٹی کو یہ کہا کہ ماروش یو ہیو 2 mothers now؟ سانا, اس پہ علماء اکرام جو دیتے ہیں نا آرگومنٹ, وہ آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ جناب اخلاقی بات ٹھیک ہے, آپ کر دیں ایک بیمار ماں کی, لیکن آپ کا یہ اسلامی فریضہ نہیں ہے. یہی دیتے ہیں نا سر؟ دیکھیے بلال, مجھے نہیں پتا اس کا کوئی ایویڈنس, چونکہ میری اتنی ایکسپرٹیز اور اتنی اسٹڈی نہیں ہے دین کے اوپر. حالانکہ میں نے مولانا میکالی رحمان صاحب کی تفاسیر کو پڑھا بھی ہے اور ابھی تک وہ 4 جلدیں میرے گھر میں موجود ہیں. میرا دل اس چیز کے اوپر نہیں مانتا کہ میرا دین یا میرا نبی کوئی اس طرح کی بات کرے جس میں کوئی بھی غیر اخلاقی ایتھکس کے اس کے اوپر وہ. ہاں, ایک بیلنس رکھنے کا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اب اگر مدر ان لا یہی سمجھ پہ, لیکن وہ بیلنس جو ہے وہ مدر ان لا کے لیے جتنا سارا کچھ ہی یہ کریں, وہ مدر ان لا کے لیے بھی اتنا ہی لگے گا, مدر کے لیے بھی اتنا ہی لگے گا, مدر کے لیے بھی اتنا ہی, فادر ان لا کے لیے بھی اتنا ہی لگے گا, فادر کے لیے بھی اتنا لگے گا. تو وہ بڑے 2 پیارے ورڈز بولے. ہم نے ایک چیز جو پریویسی ہے نا, اس کے نام پہ بھی بہت زیادہ بڑا کارڈ کھیلا ہے, آئی ڈی کارڈ بنا لیا اس کو ہم نے. آئی ڈی کارڈ بنا لیا, میری پریویسی, ہماری پریویسی, ہمارے بچوں کی پریویسی. اور پھر خاندانی نظام وہاں پہ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے, جہاں بہت معذرت کے ساتھ اب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کمپیریزنز کے بیچ میں لوگ جا رہے ہیں, تو وہ بھی ایک بہت بڑی تباہی ہے. جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا ہم. اچھا, میں اس آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے ایک بات کہہ رہا ہوں, پریویسی کا جہاں تک عذاب
پریویسی کا عذاب, اور یہ میں سوچ سمجھ کے جملہ کہہ رہا ہوں, پریویسی کا عذاب جب ہم پہ نہیں تھا نا, تب ہمارے گھر تھے وال سٹی کے اندر, تب ہمارے گھروں کے چاروں اطراف میں کمرے ہوتے تھے, درمیان میں ہماری دادی یا نانی یا ماں یا ابا بیٹھتا تھا, اور گھروں کے ایک نکر میں ہوتے تھے غسل خانے, جس نے بھی جانا ہے وہ سب کے سامنے جانا ہے, باتھ روم میں کوئی پریویسی نہیں ہے. اب اس زمانے کو ہو سکتا ہے آپ اپنی طرف سے تبرہ کرتے ہو, آپ کی مرضی آپ کر لیں, لیکن اس زمانے میں اگر دیکھیں تو طلاق کا نام بھی لوگوں کے منہ پہ نہیں ہوتا تھا, پریویسی کا نام بھی نہیں ہوتا تھا. یہ سارا پھڈا جو آج آپ اس فون کے اوپر دیکھ رہے ہیں نا, کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ باقر بھائی کو نہیں پتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, اس کے اندر کون سی تصویریں, باقر بھائی کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا تصویریں ہیں, کیونکہ میں نے اس کے اندر اپنے تھم کا پرنٹ لگایا ہوا ہے, یہ میری اس کو ایکسیس کر نہیں سکتے. ہم نے عذاب وہاں سے شروع کیا جب ہمیں کہا گیا کہ آپ کے کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہوگا, اس اٹیچ باتھ روم کے ساتھ آپ کے کمرے میں آپ کا اپنا ذاتی ٹی وی ہوگا, آپ کا اپنا سارا فریج بھی وہاں پر ہوگا, آپ کمرے میں سے نکلیں یا نہ نکلیں اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. اب اگلا رد عمل یہ یقیناً آنا تھا, میں سوشیولوجی کی نظر سے کہہ رہا ہوں, کہ آپ پھر کہیں کہ اس کے ساتھ ایک کچن بھی چھوٹا سا اٹیچ کر دیں تاکہ ہم بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. لیکن سمیہ رحیل آپا, میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ جو ہم نے ایک سوشیولوجیکل ڈس آرڈر کی طرف ہم گئے, سوشیولوجیکل ڈس آرڈر کی طرف گئے, یہاں پہ اس کو ہم نے اسلام کا لبادہ کس زمانے میں پہنایا اور کیوں پہنایا؟ دیکھیں, ہم بنیادی طور پر تو ہیں ایک مسلمان نا, اگرچہ اسلامی معاشرہ بالکل بھی نہیں ہے, لیکن ہم نام کے مسلمان ہیں, اس لیے اس کو رحیلہ آپا معذرت کے ساتھ, اسلامی معاشرہ کس کو کہتے ہیں, وہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ منورہ کی جو ماڈل ریاست تھی اس میں جو معاشرہ ہمیں دیا, ہم اسے ہی اسلامی معاشرہ کہتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے پاس ابھی نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ ہم اس کے لیے تگردو کر رہے ہیں. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں آپ کی بات کو بالکل ایگری کرتے ہوئے سمیہ آپا یہ سمجھتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کے اندر جو معاشرہ قائم کیا, میں کہتا ہوں اس کو ایکسٹینڈ کیجئے, اور جو مکہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ قائم کیا وہ بھی اسلامی معاشرہ ہے. مجھے اب اس اسلامی معاشرے میں بتائیے کہ میرے رسول کی والدہ کا انتقال ہوا جب وہ 5, 6, 7, 8 سال کے تھے, اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری ماں مجھے بلاتی تو میں چلا جاتا. آپ اس کو ضعیف کہہ لیجئے, جیسا بھی کہہ لیجئے اس حدیث کو, اگر میری ماں سیدہ عائشہ کے زمانے میں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ زندہ ہوتی تو پھر آپ اس اسلامی معاشرے میں کیا یہ کہہ سکتے کہ والدہ جو ہیں وہ ساس ہیں اور ان کی خدمت کرنا میرا کام نہیں ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ ہم دو ایکسٹریمز پر چلے جا رہے ہیں. یا تو یہ کہ جی بہو کی کوئی حقوق ہی نہیں ہے, میں تو اسلامی معاشرے کی بات کر رہا ہوں سمیہ آپا, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اس اعتدال پسند معاشرے کی طرف آنا ہے جہاں پہ سنت رسول آ جائے. میں اعتدال کو نہیں دیکھوں گا, میں سنت رسول کو دیکھوں گا. جہاں پہ میری ماں سیدہ عائشہ کی مثال آ جائے گی, میں اماں عائشہ کو دیکھوں گا, اعتدال کو نہیں دیکھوں گا. بالکل, لیکن انہوں نے ہمیں اعتدال پر مبنی معاشرہ دیا. کہیں پہ بھی کسی کے حقوق جو تھے وہ زائل نہیں ہوتے تھے. ایک لونڈی کے بھی حقوق تھے, وہ سر اٹھا کر جیتی تھی, اور وہ آج کسی کی جرت ہے کہ وہ کوئی کام والی کسی حکمران کو راستے میں ہی روک سکے. وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا کے کہتا ہوں, جب سیدہ فضا جو ہیں وہ خدمت کے طور پہ سیدہ کے پاس آئیں تو ایک دن سیدہ کام کرتی تھی, ایک دن سیدہ فضا کام کرتی تھی. یہاں پہ غلام کے یہ حقوق یا رائٹس یا جو بھی کہہ لیجئے تھے, اتنے حقوق اور رائٹس ہم بہو اور ساس کے درمیان بیلنس نہیں کر سکے. ہم کہتے ہیں میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ میں تو کہہ رہی ہوں کہ بہو اور ساس کو اور یہ تو چھوڑیں, جو لوگ تنہا رہنا شروع ہو گئے, اور جو 2 پچھلے مہینوں میں ہی ہمیں بہت ہی دلدوز واقعات سننے کو ملے کہ جی ایک بیٹی 9 مہینے تک گھر سے غائب رہی اور ماں باپ نے اس کا پوچھا بھی نہیں. ایک ماں جو تھی وہ عائشہ خان, وہ اتنے مہینہ پڑی رہی اکیلی لاش ان کی, اور وہ تو یہ جب پرائیویسی اور جب حقوق کا تعین نہیں ہوگا تو معاشرے اسی طرح سے پھر بکھرتے چلے جائیں گے. مشترکہ خاندانی نظام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے غموں میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں, کوئی تنہا نہیں ہوتا.
آج کل تنہائی سب سے بڑا عذاب ہے. تنہائی کے عذاب کو دور کرنے کے لیے اس تنہائی کے عالم میں سمیہ آپا، اس تنہائی کے زمانے میں عالم میں جب ممبر سے یہ آواز آ جائے کہ تمہارا یہ فرض نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے بابا بابی؟ وہ اسلام کا کارڈ کہاں جائے گا؟ دیکھیں، اسلام کا کارڈ ہمیں اس طرح سے نہیں کھیلنا چاہیے کہ ہم اسلام کو بدنام کریں. ہمیں اپنے دین کو لوگوں کی زندگی میں سکھ لانے کے لیے، آسانیاں لانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی خوبصورت قول ہے کہ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرو، نفرتیں نہ بانٹنا. یسروا ولا تعسروا، لوگوں میں آسانیاں بانٹنا، لوگوں کے لیے مشکلات نہ پیدا کرنا. تو ہمیں اسی خاندان کے نظام کی طرف واپس آنا ہے جس میں لوگوں کے حقوق بھی ہوں اور لوگوں کے ساتھ احسان کا رویہ بھی ہو. بالکل، بہت اچھی بات. ثاقب بھائی جلدی سے آپ نے مجھے اس بات کا جواب دینا. مجھے اس مثال کو نا بڑا اچھا لگا مجھے مثال دیتے ہوئے. اگر سیدہ ہماری اماں عائشہ کے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ زندہ ہوتی تو کیا آج ہم یہی بحث کر رہے ہوتے؟ کیا وہ سنت قائم ہوتی خدمت کی یا نہ ہوتی؟ بحث تو شاید ہم کر رہے ہوتے، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ اگر ان کے زمانہ میں ہوتی تو وہ خدمت کرتی اور دل سے کرتی. یار آپ دور بیٹھے، میں آپ کے ہاتھ چوم لیتا یہاں سے خدا کی قسم. اس پہ کچھ شک ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا، کچھ شک ہے؟ دو رائے ہے ہی نہیں اس میں. باقر بھائی ایمانداری کی بات بتائیے، ایک دن اماں فضا کام کرتی ہیں، ایسا ہی آئی کہاں سے ہیں؟ حبشہ سے. ٹھیک، سارا کچھ فرق ہے نا، ہیں وہ شاہی خاندان سے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ایک دن کون کام کر رہا ہے؟ اماں فضا. دوسرے دن کون کر رہا ہے؟ سیدہ. اب جہاں پہ ایک لونڈی کا لفظ استعمال کر لوں کیونکہ پکڑ کے تو جنگ میں ہی آئی ہیں نا، ہے تو غلام نا، غلام کا لفظ استعمال کر لیجئے، کنیز کا لفظ استعمال کر لیجئے، میں تو اماں کا لفظ استعمال کرتا ہوں نا. لیکن حیثیت کے طور پہ آپ دیکھیے کہ یہ جہاں برابری ایک ماں کی حیثیت سے، حسنین ماں کہہ کے ماں کی حیثیت سے آ رہی ہے، جب یہاں سنت ایک قائم ہے رسول کی بیٹی سے، تو جب ہم ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اس کا یہ فرض نہیں ہے، ارے بھائی یہاں تو اماں فضا کے لیے وہ ایک دن کام کر رہی ہے. آپ نے کہاں سے اسلام کا کارڈ کھیلنا شروع کیا ہے اور کیوں کھیل رہے ہیں؟ ان کو ہی آپ ممبر پہ بٹھا کے کہیں جی ہمیں ہمسایوں کے حقوق سنائیے. وہ کہیں گے اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور ہمسایہ بھوکا ہو، قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا. تو وہی جو چار دیواری کے اندر اگر ہماری ساس بھوکی سو جائے، یہ ہم سے سوال نہیں. آئے صدقے، کیا اچھی بات کی ہے وہاں. اب بتائیں، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جناب آپ کی ہمسائیگی کی حد ادھر 40 گھر ہیں، آگے 40 گھر ہیں، ادھر 40 گھر ہیں. تو وہ جو ایک ہی چار دیواری کے اندر اگر ساس اور سسر ہیں، کیا ان کو ہمسائیگی کے بھی حقوق آپ نہیں دینا چاہتے؟ اسی طرح اگر بیمار ہو جائیں، آپ تیمارداری کے لیے جو آپ نے کنڈیشنز بیان کی ہیں، جتنی فضیلتیں روایات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہی ہماری جو ساس سسر بیمار ہو جائیں ان کی تیمارداری کے لیے کیا وہاں پہ ہمارا ایک فریضہ وہ بھی نہیں بنتا؟ اگر میں مثال دے رہا ہوں، مثال دے کے سمجھنا چاہ رہا ہوں بھائی جان، آپ جو دونوں سے سوال ہے. اگر میں فرض کیجئے کہ آج اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تو میری ساس میرے پہ پھر بھی محرم رہے گی یا نہیں؟ محرم ہے. محرم ہے. ہاں جی محرم ہے. ٹھیک. ہاں جی. وہ خدا کے بندو کوئی تھوڑی سی عقل کریں، کوئی حیا کریں کہ میری بیوی سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، میری ساس سے میرا رشتہ اللہ نے نہیں توڑا، لیکن آپ میری بیوی کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں کہ ساس سے رشتہ جو ہے وہ نہیں ہے. یہ ممبر کی ذمہ داری ہے حضور اقدس. ممبر اس پہ بیان بھی نہیں دے سکتا، ڈرتا ہے ممبر. بھینس کی بہن ہوتی ہے نا، پھر یہی بات ہوئی نا. میں یہاں پہ عرض یہ کروں گا، اب دیکھیے بس اوقات جیسے میری بہن نے اشارہ بھی کیا کہ امام حسین، انہوں نے بڑی کھل کے بات کی ہے، دو ٹوک، کوئی اشارے نہیں کیے انہوں نے. امام حسین اسلام کا وہ جملہ الدین لاعق علی السنتہم، ٹھیک، فَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَانُونَ. امام حسین اسلام کا جملہ ہے کہ دین لوگوں کی زبانوں کا چسکا بن چکا ہے. جب آزمائش کا زمانہ ہونا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین کا، امام حسین اسلام کا یہ جملہ ہے، آپ نے فرمایا الدین لاعق علی السنتہم، لوگوں کی زبانوں کا چسکا ایک دین. اور کب کی بات ہے یہ؟ اور آپ نے آگے جو جملہ فرمایا، آپ نے کہا جب آزمائش کا زمانہ آتا تو دیندار تھوڑے رہ جاتے ہیں. اف توبہ. اب یہی اگر آزمائش، چلو ایک دیندار عورت یا مرد کی مثال لے لیں، وہ دیندار ہے مگر اس کے گھر میں اگر وہی ساس یا سسر بیمار پڑا ہے، اب ان کی دینداری کا پتہ چلے گا. آج خدمت کرنی پڑی ہے،
ہائے 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 ہائے، آزمائش تو ابھی شروع ہوئی نا. تو وہی آپ نے فرمایا کہ جب آزمائش آتی ہے تو دیندار کم رہ جاتے ہیں. در حقیقت ہمیں دین صرف زبان کا چسکا نہیں بنانا چاہیے، جیسے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ پارٹ ٹائم. اگر میں یہ کہوں گا تو ظاہر ہے میری پکڑ ہوگی کہ ممبر جو ہے وہ چسکے کے لیے کیا بات کرتا ہے. اس بعض لوگ کرتے ہیں، ان کا ذاتی ایجنڈا ہوتا ہے. دیکھیں ممبر کا نہیں ممبر کا نہیں، ہاں شخصیات کا، شخص کا وہ ممبر استعمال کر رہا ہے پاپولیرٹی مزید گین کرنے کے لیے. اور جب دیکھتے ہیں کہ ینگ آڈینس جو ہے وہ کہیں اور جا رہی ہے تو انہیں واپس اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے پھر اس طرح کے کارڈز استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ وہ واپس آ جائیں. جو بات آپ نے سٹارٹ میں کی نا انٹرو میں کہ یہ بات ان کی کیوں زیادہ پاپولر ہوئی، اس لیے کہ یہ آج کی نوجوان، پتہ ہے وہ کب سے بات کر رہے ہیں. جی میں سن رہا ہوں کیونکہ جب سے وہ کیسٹیں آتی تھیں بالکل ایسا ہی ہے، تو وہ کیسٹیں لگا کر سنتے تھے، پھر سیڈیاں آئیں، پھر سیڈیاں، ان بچوں کو تو سیڈیاں بھی پتہ نہیں انہوں نے دیکھی ہوں گی کہ نہیں دیکھی ہوں گی. آج کا بچہ بچی جو سننا چاہتا تھا وہ سنا دیا، وہ انہوں نے سنایا تاکہ یہ میری طرف اٹریکٹ ہو جائے. اور پھر آپ لوگوں میں سے چند لوگوں نے اس بات کو سپورٹ کرنا بھی شروع کر دیا کہ ہاں یہ ٹھیک بات ہے. جنہوں نے کیا وہ کیسے ٹھیک بات ہے، وہ جو سمیہ آپ کی کہہ رہی ہے نا، جنہوں نے یہ سپورٹ کیا انہوں نے اس اعتدال کو چھوڑا. انہوں نے پھر جو ہے نا وہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند یا اپنے ذاتی تعلق اس طرح کی چیزوں کو جو ہے نا وہ پیش نظر رکھا، اور جو اسلام کا نظام ہے اس کی روح کو نہیں سمجھا. اسلام ایک نظام ہے پراپر، ایک وجود ہے، اور پھر ایک اس کی روح ہے. روح کیا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ عمل کہ جس نے اس اسلام کے نظام کو خوبصورت کر دیا، اور وہ عمل جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جس کی طرف حضرت نے اشارہ کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگر کے ٹکڑے کو، جن کو آپ نے خود واضح طور پر کہا فاطمہ تم بدا تم منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جب انہیں آپ ایک ایسے گھر میں بھیج رہے ہیں جہاں ان کی ساس صاحبہ موجود ہیں جو کہ ان کی چچی بھی لگتی ہیں، فقیری ہے تو چاہے اختیاری ہے، جی فقیری ہے، بالکل ایسے ہی ہے، 3 دن کا فاقہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے. پھر آیتیں اترتی ہیں. ارے بھائی کون غربت میں اپنی بیٹی دیتا ہے؟ مجھے بتائیے. امت کے لیے ایک مثال، امت کی مثال، لیکن آج امت ایسی مثالوں کو چھوڑ چکی ہے. یہاں آپ اسلام کا کارڈ یہاں نہ اسلام کا کارڈ کھیلیں گے نہ سنت کہ وہ درمیانے درجے کا 30 سال کا سی ای او کس کمپنی کا ہے، پھر بیٹی دینی ہے. پوٹینشیل کیا ہے اس میں؟ ہاں اب یہ دیکھا ہر جائے انڈیپینڈنٹ ہے اس کا، وہی بات گھر لے سکتا ہے، جو انہوں نے کی وہی بات آ گئی. یہ آپ کو آج کے زمانے میں آج کی لڑکی کا یہ بہت بڑا ڈیلیما یا ان کے ماں باپ کا ڈیلیما نظر نہیں آتا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے شادی وہاں کرنی ہے، 35 سال کی بیٹی ہو گئی ہماری، ریپروڈکٹیو ایج اس کی اینڈ پہ جا رہی ہے، لیکن ہمیں سی ای او بھی چاہیے، انڈیپینڈنٹ گھر بھی چاہیے، اور ایسا لڑکا چاہیے جس کے پیچھے کوئی نسلی خاندان ہو ہی نہ. بالکل. اچھا بلال، بالکل ایبسلیوٹلی رائٹ، ایسے ہی ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اٹ از بیسکلی لیک آف ٹریننگ بائی دا پیرنٹس اینڈ ایون دا انسٹیٹیوٹس. اینڈ ود ڈیو اپالوجیز، کچھ ظاہری بات ہے جو ریلیجس اسکالرز ہیں انہوں نے بہت معذرت کے ساتھ اپنا رول ویسے پلے نہیں کیا، اور کچھ ہماری قوم اس طرح کی ہے کہ انہوں نے بھی اس ٹریننگ کو پکڑا نہیں. تو ہمارے آج کے تو ٹرینرز ہی سوشل میڈیا کے اوپر یا یونیورسٹیوں میں کن کو بلاتے ہیں، 10 لاکھ روپیہ دے کے آپ نے بلایا موٹیویشنل اسپیکر کو، ایگزیکٹلی، اور اس نے آ کے آپ کو عاجزی کے اوپر لیکچر دیا 10 لاکھ روپیہ لینے کے بعد. بالکل. تو جب آپ نے اپنا نظام اور اپنا انٹلیکٹ ہی، جسے میں لفظ استعمال کرتا ہوں، آؤٹ سورس کر دیا ہے، تو پھر آپ کے پاس رہ کیا؟ بلال، میں جب جا کے کہیں بات کرتی ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں جی تسی کچھ پٹھی جی گل کر دے ہو. ہاں یہ بات سچ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کیونکہ آپ نے پہلے بھی جو بات کی تھی وہ پٹھی تھی. اور پھر ایک اور جملہ میں سنن نو ملدا ہے، تو جدوں بولنی ہے وکھی چو بولنی ہے. ٹھیک ہے، میں کہ جی گل ہے اور میں کی کراں، تہاڈیاں وکھیاں پنن والیاں نے تاں مینوں وکھی چو بولنا پیندا ہے. تو بات یہ ہے کہ مائیں اپنا رول پلے کر لیں، بچے کی ٹریننگ، لیکن ان کے لیے بھی نا بڑا ضروری ہے گلزانہ کہ وہ مائیں بھی ٹرینڈ ہونا. بالکل. اگر وہ بھی ان ہیپی میرج میں ہیں تو وہ کہاں سے ٹرین کریں گی بچوں کو؟ بس ایک بات ہے بلال، ہمارے جو پیرنٹس تھے آخر وہ کمبائنڈ فیملی سسٹمز میں رہے، اور بہت میں نے دیکھا ہے کہ مطلب کم از کم میں نے اپنی والدہ کو یہ دیکھا ہے کہ بڑے ہی وہ پیار سے رہا کرتی تھیں، جٹھانیوں درانیوں کا ریگارڈ کیا کرتی تھیں، خیال کیا کرتی تھیں. وہ کینیڈا سے پی ایچ ڈی کر کے آئی تھی؟ نہیں، مجھے لگتا ہے میری نانی نے ان کی تربیت بہت اچھی کی تھی،
مجھے اس کا تعلیم سے تعلق نہیں ہے, اس کا تربیت سے تعلق ہے. میں آپ کو ایک مزے کی ایک مثال بتاتی ہوں. میں دو چیزیں اس وقت کوٹ کرتی ہوں. میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو انگلش میڈیم سکولز میں پڑھایا, بڑے بڑے منسٹروں کے بچوں کے ساتھ میرے بچے پڑھے, 3 بچے ہیں میرے, لیکن تینوں کو میں نے گھر کا کام سکھایا ہاؤس ہیلپس کے ہونے کے باوجود. تو ایک دن میری جو درمیان والی بیٹی ہیں وہ اپنی کسی دوست کے یہاں گئیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ اس دوست کی ماں نے میری بیٹی کو کیا پٹی پڑھا کے بھیجی. انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں نے تو تمہیں گھر کی نوکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے. زندہ باد. اور کتنے دن میری بیٹی اس تھاٹ سے باہر نہیں آ سکی, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ what is disturbing her, and finally she shouted out on me, you think I'm the servant of this house, میں اس گھر کے کام کروں. And I was like, oh my God, this is not my daughter. کسی نے اس کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کی. اب what am I training? My son cooks when my daughters are busy with their school exams or I'm busy with my work. میرے بیٹے کو گھر کا ہر کام آتا ہے, کھانا بنانا آتا ہے ہاؤس ہیلپس ہونے کے باوجود. جب آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی ٹریننگ ایسے کریں گے نا بلال, پھر ان کے لیے. اور دوسری بات, آپ مدر ان لا کی بات کریں, آئی ہیو سین ڈاٹرز اینڈ سنس, مائیں بیمار پڑی ہوتی ہیں اور یقین جانے کندھا موڑ کے چلے جاتے ہیں. ساس اور بہو کی تو بحث بڑی دور میں آئے گی. ابھی سمیہ آپا نے ذکر کیا عائشہ خان کی ڈیتھ کا, ابھی ذکر ہوا ان وہ جو ہمیرا ایکٹریس تھیں ان کا, کہ سب کو چھوڑ دیجئے 8 مہینے میری بیٹی کا مجھ سے رابطہ نہ ہو. میں یہ ابھی 8 گھنٹے رابطہ نہ ہو, موت واقع ہو جاتی ہے. ابھی یہ 4 دن پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں. میں کراچی گئی, اور چونکہ میں ایک ایسے ادارے کے بیچ میں اس وقت انگیج تھی جہاں وہ کہتے ہیں کہ جو اپنا فون آپ کاؤنٹر کے اوپر جمع کروا کے اندر جائیں گے, ان کے کچھ سیکیورٹی ریزنز تھے. میری چھوٹی بیٹی نے لاہور میں میرے جاننے والوں کی مت مار دی کہ 6 گھنٹے ہو گئے میری ماں میرے رابطے میں نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ لاسٹ ٹائم کس کے ساتھ میری ماں کی بات ہوئی تھی. So this is how you know the parents have to brought their children up. لوں گا جناب ایک وقفہ, لیکن اس خاندان کو میرا دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ کے گھر جو بیٹیاں آتی ہیں آپ ان کو کہتے ہیں تمہاری ماں نے تمہیں بیٹی ایک نوکرانی کی طرح رکھا ہوا ہے. اس معاشرے میں مسئلہ وہ ماں نہیں ہے جو بیٹی کو بتا رہی ہے کہ تم نے کام کیا کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور ماں بھی ہے اس معاشرے میں جو بتا رہی ہے کہ یہ کام تمہاری ماں کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ فیلئر کہاں سے آیا اس معاشرے میں؟ 2 ماؤں کا. واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی میرے ساتھ ہیں. سمیہ آپ ایک چھوٹا سا جواب دیجیے اس بات کا کہ اپنے فیملی سٹرکچر کو ریوائیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں, سب سے بڑی جو بات ہے نا خاندان کے ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ہے ایثار. اپنے حق سے دستبردار ہونا اور ایکسپیکٹیشن اور امیدیں کم سے کم رکھنا. اور آپ سے جب بھی یعنی کسی کا تعلق بنتا ہے تو بس اس کو دینا ہی دینا. خاندان میں جب آپ دینا ہی دینا کرتے ہیں نا, اور مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 9 باتوں والی حدیث یاد آتی ہے. میرے جان کی ہر جیب میں وہ حدیث پڑی ہوتی تھی. وہ سارا دن اسے لکھتے بھی تھے اور ہمیں پڑھ کے بھی سناتے تھے اور ہمیں کر کے بھی اس کے اوپر عمل کر کے بھی بتاتے تھے. اور اس کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ جو تجھ سے کٹے تم اس سے جڑو, اور جو تجھے محروم کرے تم اسے عطا کرو. خاندان کا ادارہ انہی 2 بنیادوں کے اوپر استوار ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ مضبوط بھی ہو سکتا ہے جب آپ ایکسپیکٹیشنز کم رکھیں اور عطا کریں اور جڑیں. رحیلہ پا, اب مجھے سمیہ پا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پہ زیادہ تربیت کا اثر قاضی صاحب کا ہے یا والدہ کا؟ میری تعلیم میں میری امی نے بڑا گہرا کردار ادا کیا, ہم 4 بہن بھائیوں نے کے, اور تربیت ہمارے باپ نے کی.
تعلیم ہمیں دین اور دنیا دونوں کی، ہم 3 بہن بھائی یونیورسٹیز کے ٹاپر ہیں الحمدللہ، گولڈ میڈلسٹ ہیں، تو اور چھوٹا بھائی MBBS کیے ہوئے تو کہنے لگا میں خود بھی ایک ڈاکٹر بننا بھی ایک ٹاپر ہی ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ میری تعلیم میں دینی بھی اور دنیاوی بھی، میری ایک بہن حافظ قرآن ہے، ساتھ ساتھ انگلش لٹریچر میں اس نے ماسٹرز کیا ہے، اور LLB شریعہ میں اور اسلامک یونیورسٹی میں اس نے ٹاپ کیا ہے. تو یہ تعلیم ہمیں امی نے دی اور تربیت ہمیں قاضی صاحب نے دی. بہت شکریہ، بہت شکریہ سمیہ آپا. میں اس بات کو نا سمیہ آپا کی بات کو سیکنڈ اس لیے کرتا ہوں کہ ایک جگہ ہے راولپنڈی کے قریب، وہاں پہ قاضی صاحب جو تھے وہ جایا کرتے تھے ایک ساتھی کو ملنے کے لیے. تو وہ ساتھی جس کو ملنے جاتے تھے، ہم نے بھی ان کو اپنا استاد بنایا ہوا تھا. میں کمرے میں جب داخل ہوا تو قاضی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے. عام طور پہ کوئی بڑا بندہ بیٹھا ہو نا کمرے میں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑا بندہ سینٹر بیٹھا ہوا ہے. تو جو ہمارے استاد محترم تھے وہ تو ویسے ہی بالکل ہی رضائی کے اندر گھسنے والی شخصیت ہے. وہ رضائی کے اندر گھسے ہوئے تھے، یہ چونکڑی مار کے زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. مجھے 5-7 منٹ کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہ قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ شخصیت تھی جو کہ اتنی زمین دوست تھی. جب سٹرکچر کو ریوائیو اب کرنا ہو کہ فیملی جو ہے وہ فیملی رہے بھائی، آپ اپنے حصار سے باہر نکلیں، خاندان کو خاندان سمجھیں، احترام کریں. یہ مثال بڑی اچھی آپ نے دی کہ 40 گھروں تک کے تو حقوق ہیں، تو جو گھر کے اندر ہیں ان کے حقوق کیوں نہیں ہیں؟ اس کو کرنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے؟ یونیورسٹی چینج ہو، اسکول چینج ہو، ماں باپ چینج ہو، کیا چینج ہو، کیا چیز کی جائے؟ میں کہتا ہوں ہم اپنی صرف جو معاشرتی اور مشرقی اقدار ہیں ان کا تحفظ کر لیں بس. یعنی آپ کسی دین کے بھی فالوور نہ بنیں، آپ کم از کم جو مشرقی روایات ہیں ان کا تو تحفظ کر لیں کہ ہماری مشرقی روایات کارڈ نہ کھیلیں، صرف اپنی مشرقی روایتوں کو ہی برقرار رکھ لیں. ہاں جی، یہی بڑی بات ہے. ایسا ہی ہے. اور اس کے لیے میں کہوں گا برداشت ضروری ہے. جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، شاید آج ہمارے اندر عدم برداشت ہے. مثلا دوست ہے وہ دوست کی بات برداشت نہیں کر رہا، اولاد ہے وہ باپ کی نہیں برداشت کر رہی، بھائی بھائی کی نہیں کر رہا، تو اس کی وجہ سے وہ ایک سارا خاندان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے. ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے اور اس کے لیے کونسلنگ بھی ضروری ہے. اب چونکہ ذرا آسان ہو گیا ہے، اگر شادی ہو رہی ہے لڑکا لڑکی کی دفعہ کونسلنگ ہونی چاہیے، اور اس جب کونسلنگ میں انہیں بتا دیا جائے کہ شادی کے بعد کی زندگی کیا ہے اور وہاں پہ آپ کے حقوق و فرائض کیا اور آپ سے جڑے ہوئے رشتوں کی اہمیت. میں اس بات کو بڑا کیا کہنا چاہیے بڑھا کے کہہ رہا ہوں، جو باقر بھائی کہہ رہے ہیں نا، حسن رضا باقر جو بات کہہ رہے ہیں. ہم نے شادیاں کرنی تھی نا جب ہم دوستوں نے، ہماری گروپ نے، تو ہم اپنے استادوں کے پاس گئے تھے اور ہم نے ان سے باتیں کی تھی. اور یقین کیجئے کہ ہمارے استاد اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے، ہمارے کروڑوں اختلاف آج بھی ہیں ان سے، کروڑوں نظریاتی اختلاف ہر طرح کے، لیکن عبداللہ بھائی انہوں نے ہمیں ڈے 1 سے لے کے مرنے تک کے ساری گفتگو جو ہے نا شرعی طور پہ کیا کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے، جو ہمارے ٹیبوز تھے ان کے اوپر بھی ہمارے اساتذہ جو تھے وہ بات کر رہے تھے. گھر میں فرد ایسا ضرور ہونا چاہیے جو بیٹیوں اور بیٹوں دونوں سے تمام ٹیبوز کے باوجود ایکسیس کر سکے کہ کن مسائل کو تم فیس کرنے کی پروبیبلٹی رکھتے ہو. آج آپ کو لگتا ہے کہ جو ناکامی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گھر کے نظام سے ہدایت لینے کی بجائے اب اس سے ہدایت جو ہے وہ لینی شروع کر دی ہے، اور اس پہ جس کا جو جی چاہتا ہے وہ آتا ہے اور وہ بولتا ہے. اس میں ممبر بھی شامل ہے، میں بھی شامل ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. وہ جو شخصیات تھیں زندگی میں جن سے آپ زندگی گزارنے کے طریقے سیکھتے تھے، وہ شخصیات ہیں لیکن اب ہم ان سے سیکھنا نہیں چاہتے. اب ایک پسندیدہ شخصیت نہیں ہے، وہ پسندیدہ شخصیت نہیں ہے، یا وہ ایک گیپ جو ہے بیچ میں، وہ دونوں طرف سے کوشش نہیں کی جاتی اسے فل کرنے کی اور ایک دوسرے کے قریب ہونے کی، یا وہ روایتی انداز ہیں جو آج کل کے بچے جو ہیں وہ نہیں اس میں کمفرٹیبل فیل کر رہے. تو ہمیں کیوں نہیں کر رہے؟ یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا. گلسانہ میرے پاس آخری لمحات ہیں، کیوں نہیں فیل کر رہے کمفرٹیبل بچے؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ ایکچولی ایک تو وہی جو پریویسی کا ایک سبق پڑھا دیا ہے ہم نے، اور ایک سیلف لو کا بھی پڑھا دیا ہے. پریویسی اینڈ سیلف لو when combined together تو they picked up the extreme. ایک بلال میں اینڈ پہ آپ سمجھ لیں میسج ہی دے کے اس کو کلوز کرنا چاہوں گی. روٹ کاز جو جب میں نے لوگوں سے اس سسٹم کے اوپر بات کی اور جو میں نے خود اپنے ارد گرد آبزرو کیا، لوگوں نے کہا جی ہم نا لڑائی جھگڑوں سے بڑے تنگ ہیں، یہ لڑائی جھگڑے نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ آپ الگ الگ ہو جائیں.
میرے ابا اور اماں کی ظاہری بات ہے ہر میاں بیوی کے گھر میں، تو میرے ابا یوز ٹو بی اے ویری فینیکی پرسن، اور لڑائیاں اور جھگڑے، اینڈ ہی یوز اسپیک لاؤڈ. جب میرے ابا کی ڈیتھ ہوئی نا تو میری ماں کہتی ہیں وہ لڑائیاں ہی میرے گھر دی رونق سی. ہائے 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 ہائے، جس کو بچے بھی اریٹیٹ ہوتے تھے، ہائے ہائے ہائے، بیوی میرے بھی گھر دیا irritate رونق ہوتی ہی تھی. آسان. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے. اور اس کے بعد وہ خاموشی چھائی گھر کے اندر. تو خدا را یہ جو اختلاف رائے ہے، اب وہ یہ جو ایک گھر کے اندر 12 افراد کے ذہن ہے، یہ ایکسیپٹ کر لیجئے کہ ہر ایک کی سوچ کا انداز آپ سے مختلف ہوگا، پھر بھی جڑ کے رہنا ہے. کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. انتہائی محترم تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. حضور اقدس یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو پریویسی کا ہم کارڈ کھیل رہے ہیں نا، انتہائی خطرناک ہے، اور اس کارڈ نے جتنی میرے خیال میں تباہی ڈالی ہے وہ شاید آپ کو احساس بھی نہیں ہے. جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو میری ماں باپ نہیں، میرے محلے والا بھی کوئی آ کے نا میرے اسکول میں مجھ سے مل بھی سکتا تھا، اور وہ میری آ کے رپورٹ بھی مانگ سکتا تھا، اور وہ آتے بھی تھے. آج آپ نے اگر بچے کے اسکول میں جانا ہے نا تو آپ کو پہلے ای میل کر کے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، کیونکہ اسکول کے اندر داخلہ نہیں ہوتا. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ وہاں پہ کن استانیوں، کن استادوں اور کن کے ساتھ کیا تربیت حاصل کر رہا ہے. دوسری بات یہ کہ یہی پرپس جو ہے یونیورسٹیاں اگر ادا کرتی تو میرے خیال میں وہاں پہ اساتذہ جو تھے وہ آپ کے شیخ بنتے، نہ کہ موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں وہ وہاں پہ آ کے آپ کی بیٹیوں اور بیٹوں کو تجربات اپنے سناتے اور اس کے بعد تربیت دیتے. اور تیسری بات یہ کہ ممبر کے اندر اگر مشہور ہونے کا ایک ذوق اور شوق ختم ہو جائے اور صحیح بات کہنے کی ایک ہدایت مل جائے تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑی ایوولوشن بھی ہوگی اور ریولوشن بھی ہوگی.